السلام علیکم دوستو، جب ہم مسجد کی اگلی صف میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی فرض نماز میں، اور ہمارے پیچھے بہت ساری صفیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اور اس وقت ہماری ریح یعنی کہ ہوا خارج ہو جائے تو کیا کرے؟ یا ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اور ہماری اچانک سے ریح خارج ہو جائے تو کیا کرے؟ کیا جماعت کے ساتھ ہم نماز کو توڑ دیں یا وہیں پر بیٹھ جائے، یا پھر صفوں کو توڑتے ہوئے باہر نکل جائے، یا پھر دوستو ہمیں صرف نماز میں ریح خارج ہوئی ہے، ایسا احساس محسوس ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہمارا وضو باقی رہے گا یا دوسروں کی نماز میں کوئی خلل نہ پڑ جائے گا؟ اس لیے ہماری نماز کو جانے دے یا وہیں پر کھڑے ہو کر نماز کو پوری ہونے کا انتظار کرتے رہے؟ کیا ایسا کرنے سے ہمیں جماعت کی نماز ادا کرنے کا پورا ثواب مل جائے گا یا پھر ہماری نماز ہی ادا نہیں ہوگی؟ ایسے بہت سارے سوال ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم اپنی دوسری نماز بھی جانے انجانے میں خراب کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم علماء سے پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ثواب کی بجائے اپنے لیے گناہ خرید سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر یہ ساری باتیں ہم جاننے والے ہیں، اس لیے آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو بیچ میں ذرا بھی سکپ نہ کریں۔ یاد رہے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے 80 سے زیادہ مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی حکم کی بنا پر ہم جب اذان ہوتی ہیں تو نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور اپنی ساری مشغولی اور کام کاج کو چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، تاکہ نماز کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی ہو جائے اور اپنی حاجات اپنے پروردگار کے سامنے رکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہی ہیں کہ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا یہ تو فرض ہے اور نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے ہم باوضو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو کے بغیر تو نماز ادا کرنا ایسا ہے کہ ثواب کی بجائے گناہ ہمارے ذمہ آتے ہیں، اس لیے جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وضو کے ساتھ داخل ہوتے ہیں یا مسجد میں جا کر وضو بناتے ہیں۔ جان رکھو کہ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہو اس جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے فرض ہے۔ دوستو ایسے ہی ہمارے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ اس لیے جان رکھو کہ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر دوران نماز ریح خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ یا کوئی اور چیز بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو ہم واقعات اور ارشادات نبوی کے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ سب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غور سے سنیں۔ ایک دفعہ چند لوگ جمع ہو کر مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو کسی ایک شخص کی ریح یعنی ہوا خارج ہو گئی۔ جب اس کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے کے اندر پھیل گئی، تو جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم ہو گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی ساتھی کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ جس نے لوگ نماز کے اندر موجود تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کس کی ریح خارج ہوئی ہے، کس کی ہوا خارج ہوئی ہے۔ اس نے شرم کے مارے نہ تو نماز توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اگر دوسرے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو اس کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی، اس لیے اس کا پردہ رکھنے کے لیے جتنے لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو وضو بنانے کا حکم دیا گیا، کہا گیا، اور نماز کو دوبارہ ادا کی گئی۔ یہ عمل صحابہ تھا۔
دوستو ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کیا جائے جس میں اس کے دل کی آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو وہ نماز کو چھوڑ کر چلا جائے، دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نیا وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صف میں سے نکل کر دوبارہ وضو کر کے جانے کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی نماز میں وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان بھائی جماعت سے نماز ادا کر رہا ہو تو اس کی جب ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں کھڑا ہو یا آخری صف میں کھڑا ہو، اس کے چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہو اور وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے، نکل گئی ہے تو اس کو بعد میں مکمل کر لے۔ دوستوں بعض لوگوں کا نماز میں وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوا ہوتا۔ یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کو نماز خراب کرنے کے لیے، نماز کو بگڑنے کے لیے، نماز کا خشوع اور خضوع خراب کرنے کے لیے ایک شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ اس لیے خیال رکھے کہ نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا پختہ یقین نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو کو نہ پائے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز میں حکم میں ہوا کی آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا دل سے یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز بھی نہ آئے اور بدبو بھی نہ سنگی ہو۔ اور یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی پھر بھی آپ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ بھی کما سکتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ حدیث مبارکہ ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے، آپ شرم کے مارے کسی کو ظاہر نہ ہونے دے تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے سے ہو جائے کہ میرے ناک سے خون بہ رہا ہے، یا اس حرکت سے دوسری نمازی سب سمجھ جائیں گے اور آپ کو نکلنے کا راستہ دے دیں گے۔ اس کے خون بہنے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ یا پھر علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کیسے جب کسی کو وومٹ آ رہی ہے ایسی شکل بنا کر نماز سے باہر ہو جائے، اس سے اس بندے کی عزت بھی رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ دوستو ناک سے اگر خون بہنے لگے یا پھر ہوا خارج ہو جائے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا فرض ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے، یا پھر جو رکعتیں ہماری باقی رہ گئی ہے اس کو بعد میں ادا کرنی چاہیے۔ کچھ ساتھیوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ اس کی بار بار ہوائیں خارج ہوتی ہے، اس کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے یا کسی بیماری کے سبب کوئی چیز بہتی رہتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اگر اب بھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو خون کے قطرے آ گئے ہیں یا پیشاب سے چھینٹے گر گئے، تو پھر وہ دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور
مسائل کے لیے علماء اکرام سے پوچھ کر دین کو سیکھے اور اپنے اعمالوں کو درست کرے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو کر خیر اور بلائی کے فیصلے فرمائے، ہماری نماز میں ہونے والی غلطیوں کو درست کرنے اور دین کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو ایک لائک اور کومنٹ ضرور کر دیا کرے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔